ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ النور ہے 18واں پارہ، آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے 32 سے 320 صفحہ نمبر دوسری سطر سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر دو، الایام بے نکاح مردوں کے، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہو، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے، وَإِن یکونوا اگر وہ ہوں، فقراء فقیر یعنی کہ نادار، یغنیہم اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، من فضلہ اپنے فضل کے ذریعے، واللہ واسع علیم بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، لا یجدون نکاحا اور وہ نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، یعنی نکاح کی استطاعت نہیں ہے ان کے اندر، پیسے وغیرہ نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، حتی یغنیہم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے، من فضلہ اپنے فضل کے ذریعے، مالدار کر دے اپنے فضل کے ذریعے، یعنی اس وقت تک وہ نکاح نہیں کر پاتے تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں، یعنی کہ فحاشی ورانی سے بچے رہیں۔ والذین یبتغون الکتاب والذین اور وہ لوگ یبتغون جو چاہتے ہوں، الکتاب کتاب سے مراد ہے کہ مکاتبت لکھ دینا، کہ جو غلام لونڈی ہوتے تھے وہ یعنی کہ پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیتے تھے، آزاد کروا لیتے تھے، مما ملکت ایمانکم وہ جو تمہارے ہاتھ کے غلام ہیں، یعنی غلام یا لونڈیاں ہیں، وہ اگر مکاتبت چاہتے ہوں، لکھنا چاہتے ہوں، فقاتبوہم تو ان کے لیے لکھ دو، یعنی کہ ان کے لیے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ وہ اتنے پیسے دے کر چھوٹ سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں۔ ان علمتم فیہم خیرا اگر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، یعنی کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اچھے لوگ ہیں، اور وہ یعنی کہ ان کے لیے بہتری ہوگی اگر وہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ وَآتُوهُمْ اور ان کو دے دو، من مال میں سے، مال کے مطلب دولت، مال اللہ الذی آتاکم وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ مال ان کو بھی دے دو۔ وَلَا تُكْرِهُوا اور نہ تم ان کو مجبور کرو، کس کو، فتیاتکم اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو اس بات پہ مجبور نہ کرو، کس پہ، علی البغاء کہ وہ بغاوت کریں، یعنی کہ فحاشی کے کام کریں، ان اردنا اگر وہ چاہتے ہوں، تحسناً پاک دامن رہنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا یہ کہ دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہوئے، دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہوئے تم ان کو یعنی کہ اس بات پہ مجبور نہ کرو کہ وہ فحاشی کریں، کیونکہ غلام لونڈی ہوتے تھے نا۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ اور جو کوئی ان کو کراہت کرے گا،
جو کہ ان کو مجبور کرے گا، وَمَن يُكْرِهُنَّ جو کہ ان کو مجبور کرے گا، ہن فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تبارک تعالیٰ من بعد اکراہہن ان کے اس کراہت کے بعد، مجبوری کے بعد، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے اگر کوئی ان کو مجبور کرے تو۔ یہ ہوا ترجمہ۔ تو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ تم نکاح کر دو اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں۔ ایام سے مراد پنجابی میں اگر ہم لیں تو چھڑا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو جس کا کوئی بھی یعنی نہ ہو، ایسے مرد جن کی یعنی کہ شادی نہیں ہوئی، یا وہ رنڈوا ہو گئے ہیں، ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جو بیوہ ہو گئیں یا طلاق یافتہ ہو گئیں یا وہ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، تو ان کو نکاح کر دو۔ تو نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اور والصالحین اور جو نیک ہیں تمہارے جو ہے وہ من عبادکم و امائکم تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں۔ نیک سے مراد یعنی کہ دینی لحاظ سے بھی نیک ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ نماز روزے کے پابند ہے، اور یہ بھی نیک ہو سکتا ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، یعنی زنا وغیرہ نہ کرتے ہوں، کوئی اور فحاشی رانی وغیرہ نہ کرتے ہوں، اور جو ہے وہ اس سے مراد یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صالحین سے مراد یعنی کہ صحیح و سالم ہوں، یعنی جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوں، نکاح کے قابل بھی ہوں، استطاعت بھی رکھتے ہوں نکاح کی، تو ان غلاموں اور لونڈیوں کا بھی آگے نکاح کر دو۔ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ فقیر ہیں، یعنی کہ نادار ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ خزانے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے وہ عطا کرنے والا ہے، جس کو چاہے نہ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ بہت غریب سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کل انہیں بہت بڑا امیر کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کسی کو امیر سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غریب کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیادی کا خیر اسی کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں۔ تو یہ کہ ایک جو ہے وہ عورت آئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگی کہ میرا جو ہے وہ نکاح کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جانے لگی نا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ تو وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ حق مہر دینے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ گھر میں جا کے دیکھو کہ چادر ہی مل جائے، کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ وہ گھر گیا، جا کے دیکھ چا کے آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، تو غریب بندہ ہے۔ پھر وہ عورت جانے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو آؤ میں تمہارا نکاح کرتا۔ تو اس سے پوچھا تمہیں کوئی قرآن پاک کی آیات یاد ہیں، کوئی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ فرمایا تم نے یہ صورتیں اس عورت کو یاد کروا دینی، یہی تمہارا حق مہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اس کے پاس آپ سمجھیں گے بھی ایک اگر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو وہ کیسے گزارا کرے گا، کیسے اس کی بیوی گزارا کرے گی؟ یا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے نا وہ ایک دن کا یعنی کہ ایک بندے کا کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بندے کا کھانا ہے، اس کی بیوی کہاں سے کھائے گی؟ تو ایک بندے کا کھانا دو بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں میل ملا کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہو تو وہ اتنی محنت نہیں کرتا، جب اس کی شادی ہو جائے اس کے سر پہ بوجھ پڑتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے، تو اس طرح سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں میں نا ایک روایت مشہور ہے جی کہ ایک شخص جو ہے نا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، تو فرمایا شادی کر لو۔ وہ گیا، اس نے جا کے شادی کر لی۔ وہ پھر آیا، کہنے لگا میں غربت اور بڑھ گئی ہے، تو پھر فرمایا ایک اور شادی کر لو۔ اس نے اور شادی کر لی، غرض اسی طرح 3-4 شادیاں اس نے کر لی، اور پھر کہا جی میں اب غنی ہو گیا ہوں۔ یہ واقعہ ویسے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ویسے یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو غنی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو چاہے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں ہو رہی نکاح کرنے کی، اس کے پاس مال دولت نہیں آ رہا، تو جب تک اللہ تعالیٰ اسے غنی نہیں کر دیں گے اس وقت تک اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، فحاشی اور ریانی میں نہ پڑے، زنا کاری نہ کرے، ٹھیک ہے نا، لواطت نہ کرے، یا استمداء بالید یعنی کہ ہاتھ کو اپنی بیوی نہ بنائے، اس طرح کے کاموں سے بچتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تاکہ وہ اپنے آپ کو عفیف بنا کے رکھے، یعنی کہ پاک دامن رکھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور جس کے اندر نہیں ہے اسے چاہیے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شہوت کو توڑنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ یعنی کہ اس کی شہوت بہت زیادہ آتی ہو اور وہ جو ہے نکاح کی بھی اگر طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، یا گھر والے نہ کر رہے ہیں ابھی، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھنا شروع کر دے، مسلسل روزے رکھے گا تو اس سے اس کی شہوت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور سکون آ جائے گا اس کی زندگی میں۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی اگر وہ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے طریقے اختیار کرنا شروع کر دے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے غنی ہونے کا سوال کرتا رہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، لیکن وہ برائیوں سے بچتا رہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، وہ لوگ جو غلام یا لونڈیاں چاہتے ہیں کہ ہماری مکاتبت ہو جائے اور جو ہے وہ ہمیں آزادی مل جائے کسی طریقے سے، اس کے بارے میں وہ لکھ پڑھ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس دور کے اندر ہوتا تھا، غلام اور لونڈیوں والا سلسلہ کافی زیادہ چل رہا تھا، اسلام نے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ برا بھی کہا ہے اس کو، اور بہت زیادہ غلام لونڈیاں آزاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، مختلف چیزوں کا کفارہ جو ہے وہ بھی غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حوالے سے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام اور لونڈیوں کو آزادی کے لحاظ سے یعنی کہ بیان ہوا ہے۔ تو اگر اس دور کے اندر یعنی ہوتا تھا کوئی اگر غلام ہے یا لونڈی ہے وہ چاہتا کہ اب میں جو ہے نا آزادی حاصل کروں، تو وہ اپنے مالک کے ساتھ نا مکاتبت کر لیتا، لکھ دیتا، لکھت پڑھت کر دیتا کہ اب جو ہے نا میں اتنے پیسے تمہیں لا کے دوں گا تو تم جو ہے وہ مجھے آزاد کر دو گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی سے مانگ کے لیا دے، وہ کسی سے یعنی کہ قرض لے کے پھر دے دے، وہ کوئی اس کا مہربانی کرے اس کو ویسے دے دے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کما کے لا کے جو ہے جیسے مرضی وہ اس کو اتنے پیسے دے گا اور اپنے آپ کو چھڑوا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اس دور کے اندر غلاموں خرید و فروخت بھی پہلے ہوتی تھی، بیچتے بھی تھے خریدتے بھی تھے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو چلو اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے خرید و فروخت والا، ورنہ جو ہے وہ ایک انسان جو پیدا تو سارے آزاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے وہ اس کو غلامی کی صورت میں رکھا جاتا اور اس پر بڑا ظلم بھی ہوتے تھے، غلاموں کے ساتھ ان کے حقوق بھی پامال ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ غلامی کا دور نہیں ہے اس لحاظ سے جیسے وہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ذہنی غلامی تو ہے ہی ہے، لوگ یعنی کہ ذہنی طور پر اپنے بادشاہوں کے غلام بن کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ ذہنی طور پر تو وہ غلام ہیں ہی ہیں، یا امریکہ کی غلامی بنے رہتے ہیں ہمارے حکمران بھی، تو لیکن جو ہے وہ ویسے جسمانی طور پر جو اس دور کے اندر غلامی تھی وہ والی ابھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مکاتبت لکھنا چاہیں تو ان کو لکھ دو اور ان کے ساتھ یعنی کہ معاہدہ طے کر لو، جیسے بریرہ ایک جو ہے نا وہ لونڈی تھی، تو اس نے حضرت وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ آپ مکاتبت میں لکھنا چاہتی ہوں اپنے مالکوں سے، تو آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کتنی رقم، اور ساری یکمشتی ادا کر دی اور کہا کہ آزادی حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے ساری رقم ہی دے کر اپنے مالکان کو جتنی وہ کہتے تھے دے کر اس سے آزادی حاصل کر لی، آزاد ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح بہت سے سارے صحابہ کرام نے بڑے سارے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کروایا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے انہوں نے لوگوں کو غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی دلوائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی بڑے اس بات کے اندر تھے
کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو برائی پر نہ لگاؤ۔ مثلا اس دور کے اندر وہ جیسے وہ رئیس المنافقین تھا نا، عبداللہ بن ابی وغیرہ، اس طرح کچھ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے جو لونڈیاں وغیرہ رکھی ہوتی تھی اور ان سے وہ نکاح کا زنا کا اڈا چلاتے تھے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کی کمائی کھاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے اور بھی کچھ یعنی کہ یہودیوں میں سے بھی تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام بہت غلط ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ کام، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو وہ غلام یا لونڈیاں تھیں جن کو اس طرح کے کام پہ لگایا جاتا تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چونکہ وہ مجبور کیا جاتا تھا اس بات پہ، ٹھیک ہے نا، اکراہ کی حالت میں تھے وہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ وہ تو اکراہ کی حالت میں تھے، وہ جو یہودی وغیرہ ان کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے وہ ظالم تھے، وہ ظلم کر رہے تھے ان پر، تو وہ اگر جو غلام یا لونڈیاں بعد میں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ دو آیات ہی کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ